بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 4 شعبان 1444 ہجری مطابق 24 فروری 2023 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ ذکر انبیاء، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 31ویں قسط، مولانا محمد فرید حبیب نبی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس باغ میں پناہ لی تھی وہ قریش کے سردار عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ یہ دونوں سگے بھائی تھے اور دونوں ہی اسلام کے دشمن تھے، لیکن حضور کو اس زخمی حال میں دیکھ کر ان کی خاندانی غیرت جاگ اٹھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے غلام عداس کو آپ کے پاس انگور لے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو بسم اللہ پڑھا۔ عداس نے آپ کو حیرت سے دیکھا اور کہا کہ یہاں کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے۔ آپ نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا کیا مذہب ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم حضرت یونس بن متہ علیہ السلام کے شہر کے ہو؟ وہ بولا آپ کو کیسے خبر کہ یونس بن متہ کون تھے؟ حضور نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس جھک پڑا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اور ہاتھ پاؤں چوم لیے۔ وہ دونوں بھائی دور سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ جب عداس ان کے پاس واپس آیا تو دونوں نے اس سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ آقا ساری دنیا میں اس شخص سے بہتر کوئی نہیں ہے، اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ ان دونوں نے کہا دیکھو عداس، کہیں یہ شخص تمہارے دین سے تمہیں ہٹا نہ دے، تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ مگر انہیں کیا پتا کہ عداس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان چکا اور آپ پر ایمان بھی لا چکا ہے۔ طائف کے یہ دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے سخت دن تھے۔ ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے پوچھا کہ آپ پر جنگ احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، وہ دن جب میں نے اپنے آپ کو طائف کے سردار عبد علیل کے سامنے پیش کیا۔ احد کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت چوٹیں آئی تھیں، لیکن طائف کے سفر میں آپ کے ساتھ جو بدتمیزی کی گئی وہ آپ کے لیے زندگی کی ساری تکلیفوں سے زیادہ سخت تھی۔ یہی وجہ ہے اس موقع پر اللہ پاک نے آپ کے ساتھ 2 خصوصی معاملے فرمائے جن سے آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو تسلی ملی اور آپ کی ہمت مضبوط ہوئی۔ ایک یہ کہ اسی سفر سے واپسی میں جنوں کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا، دوسرا یہ کہ اسی کے چند دن کے بعد ہی آپ کو معراج پر بلایا گیا۔ معراج کا سفر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتیم کعبہ میں یا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور نیند سے بیدار کیا، سینے مبارک چاک کیا، آب زمزم سے دھویا، حکمت و ایمان سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت سینے مبارک میں انڈیل دیا۔ ان کے ساتھ براق نامی ایک تیز رفتار سواری بھی تھی۔ اس سواری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ وہاں تمام انبیاء علیہ السلام انتظار فرما رہے تھے۔ آپ کے تشریف لاتے ہی سب بن گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی گئی۔ اب یہاں سے سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ فرشتوں نے پوچھا کون؟ حضرت جبرائیل نے اپنا نام بتایا۔ پھر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ تو پھر دروازہ کھلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ یہی بات ہر آسمان پر پیش آتی رہی۔ پہلے آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ سے اور حضرت عیسیٰ سے، تیسرے پر حضرت یوسف سے، چوتھے پر حضرت ادریس سے، پانچویں پر حضرت ہارون سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ سے اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں آسمان پر بیت المعمور دیکھا جس کا ہر دن 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ پھر حضور کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے جس سے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ حضرت جبرائیل یہیں رک گئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے بلائے گئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے ڈائریکٹ بات کی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نازل ہوئیں اور 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کو 50 نمازوں کے فرض ہونے کے بارے میں معلوم ہوا تو بنی اسرائیل کے تلخ تجربے کی روشنی میں انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ سے اس میں کمی کی درخواست کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کمی کی درخواست فرماتے رہے، نمازیں کم کی جاتی رہیں، یہاں تک کہ نمازیں 5 رہ گئے، لیکن یہ خوشخبری سنائی گئی کہ ثواب تو 50 نمازوں کا ہی ملے گا۔
اتنا لمبا سفر چند لمحوں میں اللہ پاک نے کرایا. آسمانوں کی سیر ہوئی، انبیاء سے ملاقات ہوئی، جنت و دوزخ کے مناظر دیکھے، اللہ سے بات ہوئی، نماز کا تحفہ لے کر آپ واپس آئے. یہ سب کچھ صرف چند لمحوں میں ہوا. جو لوگ غیبی نظام پر یقین نہیں رکھتے، انہیں ان باتوں پر یقین ہی نہ آتا تھا. وہ مذاق اڑاتے، انکار کرتے، جھٹلاتے. لوگوں نے سوچا کہ یہی موقع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے دوست حضرت ابو بکر ہیں انہیں بہکا دیا جائے. چنانچہ مکے والوں نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس بلکہ آسمان سے ہو کر آیا ہے تو یہ بھی کوئی ماننے والی بات ہوگی؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، بالکل نہیں ہوگی. کہنے والوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج یہی دعویٰ کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں. میں نے کبھی فرشتے کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن میں اس بات کو مانتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، تو آخر اس بات کو کیوں نہ مانوں. اسی موقع پر حضرت ابو بکر کو صدیق کا خطاب ملا. اس معراج کے واقعے سے ملنے والے دو اہم سبق. نمبر ایک کہ اس سے ایک بڑا سبق تو یہ ملتا ہے کہ جب کوئی بات قرآن و حدیث سے ثابت ہو تو خواہ عقل اسے قبول کرے یا نہ کرے، ایک مومن کو اسے قبول کرنا چاہیے. نمبر دو، موجودہ دور میں بھی مکی زندگی کی طرح پوری دنیا کے مسلمانوں پر گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، انہیں پریشان کیا جا رہا ہے، خوفزدہ کیا جا رہا ہے، ان کے حوصلوں کو للکارا جا رہا ہے. لیکن معراج کا واقعہ سخت ترین حالات میں مسلمانوں کی ڈھارس بندھاتا ہے کہ وہ مصیبت اور مایوس کر دینے والے حالات کی وجہ سے حوصلہ نہ ہاریں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس طرح کے واقعات سے ان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے، ان کے یقین میں اضافہ ہو جائے. جس طرح مشکلات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.